الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے اس وقت۔ رب تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے میں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے کے برابر ہے، اور اس میں جو ہے عبادت اور ریاضت میں رب تعالیٰ بڑی روحانیت عطا فرماتا ہے، اور اس میں جو ہے بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس ماہ کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔ آج جو میں یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جادو کے متعلق۔ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مختلف اقسام ہے جادو کی۔ اس میں بعض ایسے جادو ہوتے ہیں کہ اس کا مکمل علاج بھی کیا جائے، اتارا بھی کیا جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ جادو پلٹ کر آتا ہے۔ تو اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے کہ دوبارہ کیوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور بعض جو ہے وہ علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی بس ہمارا علاج نہیں ہونا۔ اس میں یہ ہے کہ عامل کوئی ایسا ہو نا جو تشخیص کا ماہر ہو، جو واقعی علاج کرنا جانتا ہو، تو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض روحانی یا جسمانی ایسا نہیں دنیا میں اتارا جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ عامل جو ہے اس کی صحیح معنی میں تشخیص کر سکتا ہو۔ اس میں ابھی ایک جادو ہے مسان کا جادو۔ اب یہ مسان کا جادو جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر ان کے شمشان گھاٹ وغیرہ کی جو راکھ وغیرہ ہوتی ہے انہی کا وہ ہوتا ہے، اور وہاں پر جب عامل کوئی بٹھا دیا جائے نا، پھر جب بٹھا دیا جائے آپ مریض کا اتارا کر کے علاج کر کے کمپلیٹ کر دیں آپ علاج، لیکن جب دوبارہ اسی جس جگہ پہ جو ہے انہوں نے راکھ اٹھائی ہے نا اس جگہ پہ دوبارہ آگ جلے گی تو اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ جب جب آگ جلے گی تب جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی علاج کمپلیٹ کرنے کے باوجود۔ لیکن رب تعالیٰ نے ایک ایسی صورت قرآن پاک میں جو ہے وہ ہے جس سے جو ہے اس کا علاج اتنا زبردست ہے کہ وہ آگ جلے یا نہ جلے اس میں جو ہے مریض کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سورہ جو ہے اس کو وہیں پر باندھ دیتی ہے، اس کو عمل کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، جس کے سبب سے مریض کی طبیعت خراب ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ جو تشخیص اسے پتہ ہو کہ عامل جس کے سے آپ علاج کروا رہے ہیں اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مسان کا جادو ہے اور اس کا علاج اس طرح میں نے کرنا ہے۔ اگر عامل صحیح تشخیص نہیں کر سکا اور علاج اور اس کی علامتیں اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کا علاج نہیں کر سکا اور اسے پتہ بھی نہ لگا تو یہ اسی پر حملہ کر دے گی، عامل کے اوپر حملہ کر دے گی۔ تو اسی لیے اس کا علم جاننا بہت ضروری ہے، جو علاج کرتے ہیں ان کے لیے علاج یہ جو ہے بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا۔ اسی طرح جب یہ مسان جو ہے کسی عورت کو لگ جاتا ہے تو یہ اس کو اولاد ہونے نہیں دیتی۔ اگر اولاد کنسیو کر لے تو وہ اسی کو وہیں پر ختم کر دیتی ہے، حمل کو ختم کر دیتی ہے، اندر ہی اندر اس کو جو ہے سوکھ جاتا ہے بچہ، یا پھر جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی دل کی دھڑکن جو ہے نہیں محسوس ہو رہی، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ تو یہ صورتیں جو ہے اس میں اس کو بتائی جاتی ہیں عورت کو۔ اگر یہ کسی انسان کو لگ جائے سوکھے کا مرض تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے سوکھ کرنا، پھر وہ کسی بھی طبیب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تمام رپورٹیں تمام چیزیں جو ہے بہتر ہیں، ہم اس مرض کی تشخیص نہیں کر پا رہے، ہمارے نزدیک یہ بندہ بالکل صحیح ہے، سلامت ہے، صحت اس کی بالکل صحیح ہے۔ اس طرح جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک جو ہے یہ مسان کا جادو جو ہے بڑا جان لیوا ہے، بہت سخت جو ہے یہ جادو ہوتا ہے۔ تو اس کو جو علاج یہ لوگ اس کو جو ہے مسلط کرتے ہیں
ہندو جو ہیں جو ان کو مسلط کرتے ہیں کسی کے اوپر، تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یا جان سے وہ بندہ چلا جائے، اگر وہ مر نہیں جاتا تو وہ اپاہج یا مفلوج ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے اس کے سبب سے جو ہے اس کی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کا علاج نہیں ہوتا۔ بعض ایسے امراض خبیثہ ہوتے ہیں جو لگ جائیں تو پھر ان سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ہیپیٹائٹس ہو گیا، یا جو ہے گردے جو فیل ہو جاتے ہیں، ڈائلیسس پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، یا کینسر کا مرض ہے، وہ اسی سبب سے ہوتا ہے، کیونکہ کینسر کا مرض لگ جاتا ہے نا تو پھر اس پر دوا اثر نہیں کرتی۔ جب اس کے ساتھ آپ دم کروائیں یا اس کی اس طرح کاٹ کروائیں کسی ماہر عامل سے، پھر آپ دیکھیں گے اس کینسر والے بندے پر جو ہے وہ دوا اثر بھی کرتی ہے اور وہ بہتری کی طرف جو ہے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سبیان، یہ بھی ایک بیماری ہے جو سوکھے کی، اور یہ جو ہے حاملہ عورتوں کی جو پیٹ میں بچے ہوتے ہیں اسے وہ کھا لیتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے تمام جنات جو ہیں، وہ جنات جب آپ کے تابع کر دیے گئے، بادشاہت اور نبوت کا جو اعلان ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس وقت تمام جنات کو قید کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو سبیان کو بھی قید کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا، ایک بوڑھی عورت کی شکل میں، بڑی خوفناک شکل میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ سبیان ہے، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عذاب ہوں، ایک قسم کا، جس پر مسلط ہوں تو اس پر عذاب بن جاتی ہوں۔ تو اس کا مشغلہ یہی ہے کہ عورتوں کا جو ہے، بچوں کا، حاملہ عورتوں کے جو بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اس کو کھانے کا جو ہے اسے بڑا شوق ہوتا ہے، یہ ان کو جو ہے کھاتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کر دیا۔ ان تمام کا علاج جو قرآن پاک کی صورت ہے وہ سورہ مزمل میں ہے۔ سورہ مزمل ایک ایسی صورت ہے کہ مسان ہو گیا، سبیان، یہ وہ تمام چیزوں کا آپ پڑھتے رہیں، اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ یہ باقی صورتیں بھی اس میں ہیں، باقی آیتیں بھی ہیں، لیکن ہر ایک آیت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر ایک صورت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ دوسری صورتوں سے یا دوسری آیتوں سے اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن کیا جب وہ دوبارہ مثلا متحرک میں آئے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، تو جو ہے وہ آیت کا جو عمل کیا ہوتا ہے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ نئے سرے سے جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا، ہر دفعہ میں جو ہے بار بار گئے۔ لیکن سورہ مزمل ایک ایسی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا، اور اس مسان سے جہاں پہ یہ اٹھائی گئی تھی وہاں آگ جلنے سے جو ہے اس کے عمل کو بند کر دیتی ہے کہ وہ دوبارہ اس مریض کی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں کہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے جو ہے بہت فرق پڑے گا۔ اب ہندو دیوی اور دیوتا جتنی بھی ہے نا تو وہ انہی سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، دیوی اور دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی مسان سے جو ہے ہانڈی اڑاتے ہیں، جان لیوا جادو کرتے ہیں۔ اس ہانڈی اڑانے کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، تو انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ آپ دیکھیں گے کس طرح وہ ہانڈی اڑاتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی جان جو ہے لی جاتی ہے اس جادو کے ذریعے۔ تو آپ سورہ مزمل جو ہے بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ روزانہ 3 دفعہ پڑھے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ اس کا روزانہ جو ہے آپ معمول بنا لیں پڑھنے کا، تو آپ جو ہے اس جادو، جنات اور دیگر جتنے بھی یہ شیاطینی چیزیں ہیں ان سے آپ جو ہے محفوظ رہیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔